صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له، ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام يعلمكم دینکم فجعل ذلك كله دینا، وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال مسؤول بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبرائيل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ حدیث بہت ہی زبردست اور بہت ہی کام کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا ایک مقام ہے۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پورے حدیث ذخیرہ جتنا بھی ہے حدیثوں کا، ان تمام حدیثوں کی ماں ہے۔ یہ حدیث جو ہے تمام حدیثوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں تو یہ حدیث جو ہے مختصر ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث بہت ہی طویل ہے، بہت ہی لمبی ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں اور کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال اور آپ کی زندگی کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فاتاہ رجل فقال ما الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تھے، ایک آدمی آئے، فقال کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسولہ وتؤمن بالبعث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ سے ملاقات کا شوق تمہارے اندر رہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کی زندگی پر بھی ایمان لاؤ۔
ایک سوال ہو گیا، سوال کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا سوال وہ شخص کر رہے ہیں، قال ما الاسلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ دوسرا سوال ہوا، سوال کا جواب بھی ہوا۔ اب تیسرا سوال ہو رہا ہے، قال ما الاحسان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہو تو کم سے کم یہ تمہارے اندر یہ بات رہے کہ اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ 3 سوال ہو گئے، سوال کے جوابات بھی ہو گئے۔ اب چوتھا سوال یہاں ہو رہا ہے، قال متی الساعۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قال ما المسئول بأعلم من السائل، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جس سے سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، لیکن آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی کچھ نشانیاں میں بتلا دیتا ہوں۔ اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، پہلی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں عورت جو ہے باندھی اپنے آقا کو جنے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمُ فِي الْبُنْيَانِ، اور دوسری علامت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کالے اونٹوں کو چرانے والے ہیں وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں بنا کر اس پر فخر محسوس کریں گے۔ فی خمسن، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا لا یعلمہن الا اللہ، جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دلیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت شریفہ تلاوت کر رہے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ سورہ لقمان کی ایک آیت شریفہ ہے۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آگے آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک قیامت کے تعلق سے، اور ایک بارش کب ہوگی، اور اسی طریقے سے عورت کے پیٹ میں کیا ہے، آگے زندگی میں انسان کیا کرے گا، اور 5ویں چیز انسان کہاں مرے گا۔ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ثم ادبر، پھر وہ شخص وہاں سے چلے گئے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ردوہ، جاؤ اس کو تلاش کر کے بلا کر لاؤ اس آدمی کو۔ فلم یروا شیئا، فقال ہذی، فلم یروا شیئا، یہاں حضرات صحابہ آ کر اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو تلاش کیا لیکن وہ آدمی ہمیں نہیں ملا۔ فقال، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ھذا جبرائیل، یہ جو آئے تھے ہمارے درمیان میں، تمہارے درمیان میں، وہ جبرائیل تھے۔ جاء یعلم الناس، اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ یہ جو ہے حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، لیکن مشکات شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ حدیث زیادہ لمبی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہاں بھی اور اس حدیث میں بھی تھوڑا فرق ہے، لیکن معنی اور مطالب میں کچھ بھی فرق نہیں، صرف الفاظ میں فرق ہے۔ اب وہ حدیث جس میں کچھ وضاحت ہے، اس کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید الثیاب وشدید الشعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھ گئے۔
آگے فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کون تھے؟ لا یرا علیہ سفر، ان کے اوپر سفر کی کوئی علامت بھی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے لا یعرفہ منا احد، کوئی ہم میں سے ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مقدسہ میں بیٹھے۔ کیسے بیٹھے اس کی بھی جو ہے حدیث میں تذکرہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے ایسا جو ہے بیٹھنے کا انداز اختیار کیا جیسے ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات میں، تو دو زانوں بیٹھے، اور بیٹھ کر انہوں نے کتنا قربت حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ الفاظ وہ چیزیں اس حدیث میں اندر بیان نہیں ہیں، اس مشکاۃ شریف کی روایت کے اندر موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، اور اتنا قریب ہو گئے کہ اپنے گڑگے جو ہیں، اپنے گھٹنے جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو لگا دیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک کے اوپر رکھ دیا۔ اتنا جو ہے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہیں، اور دوسری طرف یہ تھا کہ بھئی ہم میں سے کوئی آدمی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی دور سے کہیں آئے ہوئے ہیں، مہمان ہیں۔ تو دوسری طرف یہ تھا کہ بھئی ان کے اوپر جو ہے سفر کی کوئی علامت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ دور دراز سے جب آدمی آتا ہے تو سفر سے واپس آنے یا سفر میں کہیں جانے والے کو آدمی پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ آدمی مسافر ہے، اس کی حالت ویسی رہتی ہے۔ آج جو ہے اتنی سہولتیں ہو گئیں، اگر ہم کتنی بھی سہولت والی گاڑی میں چلے جائیں، اے سی کے اندر چلے جائیں، لیکن پھر بھی آدمی جو ہے تھک جاتا ہے سفر سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا السفر قطعۃ من النار، سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اگر کتنی بھی سہولت ہو جائے سفر کے اندر پھر بھی آدمی جو ہے تھک جاتا ہے سفر سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں باتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ بھئی ہم میں سے کوئی آدمی ان کو جانتا نہیں، اگر مدینے کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے جانتا تھا ان کو، اور وہ مدینہ جو ہے آج کے زمانے کے جیسا بڑا اور ایک دم جو ہے آفیشل جو ہے شہر نہیں تھا، بلکہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی چھوٹا، اور جتنے لوگ مدینے میں رہتے تھے، مہاجر ہو انصار ہو، مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد ان کے اوپر سفر کی کوئی علامت بھی نہیں تھی۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ اپنے گڑگوں کو، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا لیا، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں قال یا محمد، اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یہ ان اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا دیا۔ اس کے بعد اصل بات جو ہے یہاں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، پوچھنے والوں نے، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سچی ہے۔ قال صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہونے لگا، ایک نیا آدمی آ کر اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے، سوال پر اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، جواب سن کر کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا۔ جب پہلے سے اس کو معلوم تھا تو سوال کیوں کیا؟ اگر معلوم نہیں تھا تو پھر اس نے اس کی تصدیق کیوں کی؟ اب اس کے اوپر جو ہے ہمیں بہت ہی تعجب ہونے لگا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم کو اس کے اوپر تعجب ہونے لگا، ایک طرف وہ سوال بھی کر رہا ہے، دوسری طرف اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں تک ہو گیا ایک سوال اور جواب۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، قال فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو یہاں جو الفاظ ہیں وہی الفاظ وہیں بھی ہیں،
کچھ فرق ہے تھوڑا سا بس، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ الفاظ کا فرق ہے، معنی اور مطالب میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرا سوال ہو گیا، ہونے کے بعد کہتے ہیں قالا، اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد پھر تیسرا سوال کرتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ وہی جواب دیا جا رہا ہے۔ اب تیسرے سوال کے جواب پر بھی وہی کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر چوتھا سوال ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں، یہاں بھی جو ہے چوتھا سوال وہی ہے۔ چوتھے سوال کے جواب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہاں تھوڑا، یہاں اور وہاں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو لیکن معنی اور مطلب دونوں ایک ہی ہے، کہ وہاں بھی وہی مطالب اور وہی معنی، اور یہاں بھی جو ہے وہی مطالب اور وہی معنی ہے۔ کیا ہے کہ بھئی سوال کرنے والا جس سے سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں زیادہ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کم تھا، نہیں، اگر کوئی آدمی یہ سوچے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے تم سے، جتنا تمہارا علم اتنا میرا ہی علم، یہ مقصد ہے بتانے کا۔ اب اس کے بعد قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں فاخبرنی ان امارتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ اب جو ہے یہاں اور ایک فرق ہمیں سننے کو ملتا ہے، یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کیا ہے کہ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، میں تمہیں کیا کروں گا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آقا باندی کیا کرے گی، اپنے آقا کو جنے گی۔ اب دوسرا جو ہے اذا واذا تطاول رعاة الابل البہم فی البنیان، یعنی کہ وہ لوگ جو کالے اونٹوں کو چراتے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے، لیکن مشکات کی جو روایت ہے اس کے اندر بالکل الگ ہے۔ وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان تلد الامۃ ربتہا ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون، یہ الفاظ ہیں وہاں، یعنی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ننگے بدن، ننگے پیر اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے، لیکن یہاں جو ہے بالکل الگ چیز ہے۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کالے اونٹوں کو چرانے والے کیا کریں گے، فخر محسوس کریں گے بلڈنگیں بنا کر۔ اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں راوی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب ایک ہی مجلس میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو پھر دو راویوں کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب سادہ سیدھا سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ جو بات سنتے تھے اپنے اپنے موافق جو ہے بیان کرتے تھے، اس کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایک ہی بات کو دو صحابہ کیوں نقل کر رہے ہیں۔ اس کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں الفاظ دوسرے، یہاں الفاظ دوسرے کیوں؟ اس وجہ سے اس کا جواب حضرات محدثین یہ دیتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد 2 مرتبہ ہوئی ہو، ایک مرتبہ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کہا ہو، دوسری مرتبہ وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے آسان سا جواب حضرات محدثین دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر حدیث ہے، اور وہاں جو ہے مشکاۃ شریف کے اندر وہ حدیث جو ہے بہت طویل ہے، لمبی ہے۔ اب اس کے اندر 4 سوالات ہو رہے ہیں اور 4 سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب جب حدیث کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا باب ختم ہو کر کتاب الایمان شروع ہوا تھا، تو اس وقت میں نے ایمان اور اسلام میں فرق بتا دیا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ایمان اللہ کو، اللہ کے نبی کو دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ یقین کرنا اور اقرار کرنے کا نام ہے۔ اسلام ایمان لانے کے بعد جو عبادتیں آدمی کے اوپر
عائد ہوتی ہیں، جو عبادتیں فرض ہوتی ہیں، ان عبادتوں کو ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے یقین کرنا اللہ کے تعلق سے، اللہ کے نبی کے تعلق سے، اور جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ 7 چیزیں ہیں، ایمان مفصل میں بتا دیا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اور اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے قیامت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی پر ایمان لانا۔ یہ تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کے یقین کے نام کو۔ دل کا یقین ہی ایمان ہے۔ تو ایمان اور اسلام کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ بھئی اللہ پر، اللہ کے نبی پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام، ایمان لانے کے بعد جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں، ان عبادتوں کو ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو یہ جو ہے فرق ہے۔ اب لمبی چوڑی جو ہے بات نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت جو ہے لمبی چوڑی بات ہو چکی ہے، اور وہ پورے باتوں کو اگر دہرائیں گے تو آج کی حدیث جو ہے رک جائے گی، پھر اگلے جو ہے مجلس کے اندر اسی حدیث کو دہرانا پڑے گا۔ ایسے بھی جو ہے لمبی حدیث ہے، باتیں بہت زیادہ، اسی لیے میں تیز تیز کہہ رہا ہوں۔ تو یہاں جو ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں، تیسرا سوال احسان کے بارے میں۔ احسان کیا ہے؟ احسان ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ احسان کس کو سمجھتے ہیں عام زبان میں؟ کہ بھئی کسی کی جو ہے مدد کر دیا، اس کو ہم احسان سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی احسان ہے، لیکن اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے، ابھی حدیث میں ہمارے سامنے بات آئی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ جو ہے مختصر احسان کی تعریف ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو تو پھر وہ آدمی جو ہے عبادت کیسے کرے گا؟ پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، ایک ادب کی بھی جو ہے وہ آدمی جو ہے ایک ادب کو بھی نہیں چھوڑے گا، پورے آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اپنے دل کو تمام تفکرات سے خالی رکھ کر، دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرے گا، جبکہ آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اور اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں، نیک بندے، کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھے تب بھی جو ہے ان کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہماری عبادتیں بھی ایسی ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ احسان یہی ہے کہ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو دوسری کیفیت کیا ہے کہ بھئی اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں، کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ ہم جو ہے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہم کو نہ دیکھے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کیفیت جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فین بند کرتا ہوں، یہ کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر جو ہے اپنی زندگی سے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آدمی آج گناہ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کمزوری کیا ہے؟ اس کے اندر یقین جو ہے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر 100% اس کو یقین نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہنے کا مطلب ان لوگوں کو جو ہے نشانے پر لینا نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر تان کرنا نہیں ہے، عام طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے مجمع کے اندر اپنے آپ کو بہت اچھا دکھاتے ہیں، لیکن تنہائی میں جانے کے بعد ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی آدمی کو علانیہ جو گناہ ہوتا ہے آدمی سے، وہ گناہ انسان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا زیادہ نقصان آدمی کو تنہائی کے گناہ سے ہوتا ہے۔ تنہائی میں چلا گیا آدمی، کوئی آدمی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، اب اس کے اندر جو ہے قسم قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کرنے میں آدمی جھجکتا نہیں۔ کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازاروں میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس وقت ایک دنیا ہمارے اوپر نظر رکھتی ہے، ایک مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہے، اور یہ خدشہ رہتا ہے کوئی نہ دیکھے تب بھی ہمارے اندر یہ فکر رہتی ہے کہ فلانا
دیکھ لے گا، یہ کام اگر ہم کریں گے تو فلانا دیکھ لے گا، وہ اگر دیکھ لے گا تو ہمارے اوپر کیا کرے گا؟ تان کرے گا، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے گا۔ تو آدمی کے اندر فطری چیز ہے یہ کہ آدمی جو ہے دوسرے کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر نہیں آتی۔ اور جس کو تنہائی میں جا کر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ بھئی یہاں بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ وقت کا ولی بن جائے گا، وقت کا بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہ ہے کہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں پوری مخلوق کو ایک میدان میں جمع کر دوں اور پوری مخلوق سے کہہ دوں کہ بھئی پوری مخلوق مل کر ایک ہی مرتبہ مجھ سے دعا مانگو، اور پوری مخلوق ایک میدان میں ایک ہی مرتبہ دعا مانگنے لگے، تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں مخلوق کے ہر فرد کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت اتنی اونچی ہے۔ تو پھر اتنی اونچی اللہ کی طاقت ہے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں باہر بھی دیکھنے والے ہیں، اندر بھی دیکھنے والے ہیں، لوگوں کے اندر بھی ہمیں دیکھتے ہیں، اور تنہائی میں بھی اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ تنہائی کے گناہ سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ تنہائی کا گناہ جب انسان کی زندگی سے ختم ہو گیا تو سمجھو اب اس کے اندر جو ہے ایمان کی چاشنی آ رہی ہے، ایمان اس کے اندر جو ہے سرایت کر رہا ہے، ایمان جڑ پکڑ رہا ہے۔ اگر تنہائی میں جا کر ہمارا جو ہے گناہ سے بچنا ناممکن ہے تو سمجھو ابھی ایمان میں بہت کمی ہے، ذرہ کمی نہیں بلکہ بہت کمی ہے۔ تو اس کمی کو جو ہے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں جو ہے احسان اسی کو بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کیا کرو؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہر حال میں تمہارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ اب آگے جو ہے قیامت کے تعلق سے، قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں، قیامت کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کی کچھ نشانیاں میں خود بتاتا ہوں، لیکن مشکات شریف کے اندر کیا بتایا گیا کہ قال فاخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسئول عنها بعالم من السائل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو نشانیاں خاص کر، ایک قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں باندی کیا کرے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی۔ اور دوسری نشانی یہاں بھی اور وہاں بھی مختلف ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ کالے اونٹوں کو چرانے والے وہ لوگ کیا کریں گے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر محسوس کریں گے۔ مشکات شریف میں کیا کہا گیا کہ ننگے بدن، ننگے پیر، اور ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر فخر محسوس کریں گے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی قیامت جو ہے بالکل قریب ہو چکی ہے۔ اب اس میں سے ایک سوال تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ دوسرا سوال ہے کہ گرے ہوئے اور گھٹیا لوگ جو ہیں کیا کریں گے؟ اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر فخر محسوس کریں گے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پہلا سوال ہے کیا ہے؟ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی کیا کرے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، بہت سارے اقوال بتائے گئے ہیں، اس میں سے قول یہ ہے کہ بہت سارے قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہی بچہ ماں کا آقا بن جائے گا۔ یعنی ماں باپ کی ناقدری ہوگی، کھلے طور سے اگر کہا جائے تو ماں باپ کی ناقدری ہوگی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، ماں باپ کی جو ہے بات نہیں مانی جائے گی، بچے جو ہے ماں باپ کے اوپر حکومت کریں گے۔ اب ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں، یہ زمانہ وہی ہے یا کوئی اور زمانے میں ہم لوگ ہیں؟ اگر سوچیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، نتیجہ ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے آ جائے گا کہ بھئی دو نشانیاں بھی پوری ہو چکی، دو نشانیاں بھی پوری ہو چکی۔ کہ آج کل بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کچھ سال پہلے کئی لوگ جو ہیں، میں بھی خود کئی لوگوں کو جو ہے دیکھ رہا ہوں اپنے شہر میں، کہ جب میں پڑھتا تھا
ایک تقریباً جو ہے 10-15 سال پہلے کی بات، بہت لمبے زمانے کے پہلے کی بات نہیں ہے، 10-15 سال پہلے ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ان کے پاس پیسہ نہیں، کچھ بھی مال نہیں، اگر ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت ان کی جو ہے ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسے جو لوگ آج اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ وہ لوگ اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، اچھی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور دنیا کا بے حساب مال ان کے پاس، مال و دولت کی ریل پیل ہو چکی ہے، مال و دولت ان کے زندگی میں جو ہے پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ اور وہ حدیث بھی صادق آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں مال و دولت پانی کی طرح بہنے لگے گا۔ پانی کی طرح کیا ہوگا؟ مال و دولت بہنے لگے گا، یعنی پانی جتنا زیادہ عام ہوتا ہے اتنا عام مال و دولت ہو جائے گی۔ تو آج وہی زمانہ چل رہا ہے کہ ہر آدمی کے پاس مال موجود ہے، آج ہر آدمی جو ہے اس مال کو لے کر بہت فکر مند ہے کہ بھئی کیسے بڑھاؤں، کیسے جو ہے اس کی ترقی کروں۔ اب یہاں جو ہے اور ایک بات سوچنے کی ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان غیر مسلم کا تذکرہ نہیں کیا، یہ بھی بنیادی چیز ہے، مسلمان اور غیر مسلم کا تذکرہ نہیں کیا، عام بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تو اس بات میں مسلمان بھی داخل، غیر مسلم بھی داخل، عیسائی، یہودی، نصارا، ہر قوم کا آدمی جو ہے اس میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے یہ ہم نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ حکم ہمارے لیے نہیں، یہ بات ہمارے لیے اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، دوسری قوموں کے لیے، یہاں قوم کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی قوم کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی پوری انسانیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے عمومی طور پہ یہ حکم دے دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے پاس کیا ہو جائے گا؟ مال کی کثرت ہو جائے گی، اتنی زیادہ کثرت ہو جائے گی کہ پانی کی طرح مال جو ہے بہنے لگے گا۔ تو یہ جو ہے قیامت کی علامتوں میں سے ہے، اور بہت ساری علامتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جلدی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آج کل کا لڑکیوں کا اور اسی طریقے سے عورتوں کا لباس کیسا آ رہا ہے، بہت ہی چست، اور اتنا جو ہے ٹائٹ لباس عورتیں پہننا شروع کر چکے ہیں کہ وہ اگر پہن لیں تو بدن کا نشیب و فراز صاف طور سے واضح ہو جائے گا، یعنی کہ بدن کا اونچ نیچ آرام سے آدمی کو محسوس ہو جائے گا۔ تو ایسا جو ہے لباس آ چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی مسائل کے اگر ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو جو ہے ایک مسئلہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ عورتوں کے لیے لیگنگ پہننا کیسا ہے۔ تو اس وقت اس مسئلے میں میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اگر عورت لیگنگ پہنتی ہے، اوپر سے جو ہے آبا یعنی کہ اوپر سے جو قمیص ہے اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پیروں تک چلا جاتا ہے، یعنی پیر یعنی نیچے تک بالکل ٹخنے تک اگر چلا جاتا ہے، اور وہ پہن کر عورت باہر نہیں پھرتی، گھر کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کے لیے جائز۔ اگر اتنا زیادہ لمبا قمیص نہیں پہنتی، جھبا نہیں پہنتی، کمر تک یا کمر سے اوپر تک پہن کر لیگنگ پہنتی ہے، تو پھر جو ہے لیگنگ پہننے کی وجہ سے نشیب و فراز ظاہر ہو جائے گا، اس کا پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں جس میں یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اسی کو جو ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عورت کپڑے پہن کر بھی کیا ہوگی؟ ننگی نظر آئے گی۔ کپڑے تو پہن رہی ہے عورت، لیکن اس کے باوجود بھی عورت کا پورا بدن جو ہے باہر سے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جب ہم جو ہے اپنے مستورات کے لیے کپڑے وغیرہ خریدیں یا پھر جو ہے لینے کے لیے ان کو پیسہ وغیرہ دیں، تو تاکید کریں کہ بھئی چست لباس نہ خریدو، یعنی کہ ایسا ٹائٹ کپڑے نہ پہنو، نہ خریدو جس میں پردے کا اہتمام نہ ہو سکے۔ اور اسی کے اوپر یو پی میں اگر جائیں گے یا پھر جو ہے یو پی اور اس کے علاوہ جو دوسرے ادھر کے جو اسٹیٹس ہیں وہاں اگر جائیں گے تو وہاں کا مسئلہ ایک ہے، وہاں عورتوں کے لیے ساڑی پہننا مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں تو عمومی چیز ہے، ساڑی ہر عورت پہنتی ہے، لیکن یو پی میں اور ادھر کے اسٹیٹ میں جائیں گے تو علماء جو ہے یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کے لیے ساڑی پہننا مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں پورا پردہ نہیں ہو سکتا، پردے کا پورا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ عورت کے لیے
دوپٹہ اور اسی طریقے سے پاجامہ پہننے کی اجازت دی گئی ہے، اسی کے اندر جو ہے عورت کے پردے کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے عام طور سے سب لوگ پہنتے ہیں، تو ہم جو ہے اس چیز کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ عورت ایسے کپڑے پہنے جس سے عورت جو ہے پردے میں آ جائے۔ اور برقع پہنتے ہیں، آج کل کی بہت ساری مستورات کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ برقع پہنتی ہیں۔ برقعے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہ بھئی پردے کا حکم، برقعے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ عورت کو کوئی ناپاک نگاہ عورت تک نہ پہنچے، اس لیے جو ہے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، برقع پہننے کا کہا گیا۔ لیکن آج عورتیں ایسے برقع پہن رہی ہیں کہ نہ دیکھنا یہ نہیں ہو سکتا، لوگوں سے نہیں دیکھنا اگر کہیں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت برقع پہن کر جائیں تو نہیں دیکھنے والا بھی اس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایسا جو ہے رنگیلا اور اتنا جو ہے فیشن کا جو ہے برقع آ چکا ہے، تو برقعے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ کالا برقع ہو اور ایک دم سادہ برقع ہو۔ کالا برقع کیوں حکم دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ کالا برقع اگر پہنیں گی عورت تو اندر کا بدن، اندر کے کپڑے باہر سے نظر نہیں آتے، تو اس وجہ سے کالا برقع پہننے کا حکم دیا گیا۔ تو ان تمام باتوں کا جو ہے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وقت جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ حدیث جو ہے اگر روک دوں گا تو حدیث کا کچھ حصہ باقی رہ جائے گا، آئندہ مجلس میں اس حدیث کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، پھر پیچھے کی بار پوری باتیں جو ہے لوٹانا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے 10 منٹ کا وقت زیادہ لے کر حدیث کو مکمل کیا ہے۔ تو ساتھی جو ہے اس سے جو ہے اکتائیں نہیں کہ بھئی ہر مجلس جو ہے اتنی لمبی ہو جائے گی۔ مجلس کا جو وقت ہے 20 سے 25 منٹ کا ہی ہے، لیکن حدیث جو ہے ایسی ضروری ہے، لمبی حدیث تھی، تو اس لیے میں نے وقت زیادہ لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ویسی زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔